بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں شادیاں بچپن میں طے کر دی جاتی تھی۔ خاندان، قبیلے، رواج، سب کچھ پہلے سے لکھا ہوتا۔ لیکن حسن اور دلیہ کی کہانی ان سب سے الگ تھی۔ حسن عین حق گاؤں کے بانیوں کے نسل سے تھا، زرخیز زمینوں، باغات اور زیتون کے جنگلوں کا وارث، جبکہ دلیہ ایک ایسے بدوی خاندان کی بیٹی تھی جو ہر سال فصل کے موسم میں آ کر یہاں کام کرتا تھا اور آخرکار یہاں بس گیا۔ دلیہ ہوا کی بیٹی۔ دلیہ 12 بہنوں میں سب سے چھوٹی، سب سے ضدی، سب سے بے خوف۔ باپ کی سختی کے باوجود وہ کبھی پورا پردہ نہیں کرتی تھی۔ اس کے بال ہمیشہ ہوا میں لہراتے تھے۔ وہ چھپکلی پکڑنے کے لیے کپڑا گھٹنے تک اٹھا لیتی، اپنی رنگین بدوی چوغے کو مٹی، کانٹوں اور کھجور کے رس سے بھر لیتی۔ گھر آتی تو اس کی جیب سے طرح طرح کے کیڑے پتنگے نکلتے۔ ماں ڈانٹتی، مارتی، مگر دلیہ ہر بار پھر وہی کرتی۔ وہ فطرت کی بچی تھی جسے دنیا قید کرنا چاہتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں دلیہ سے چڑھتی تھی، اس کے پایلوں کی آوازیں انہیں تکلیف دیتی، اس کی آزادی، اس کی بے فکری انہیں اپنی بھولی ہوئی جوانی یاد دلاتی تھی۔ وہ کہتی تھی، اسے توڑ دو، اسے سدھار دو، ورنہ کل کو شرمندگی کے باعث بنے گی۔ وہ واقعہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک دن دلیہ ایک غلط فہمی کے سبب ایک ایسے جھگڑے میں پھنس گئی جس سے پورا گاؤں ہل گیا۔ لوگوں نے اس پر الزامات لگائے اور باپ نے عزت بچانے کے لیے اسے سب کے سامنے گرم لوہے سے سزا دی۔ دلیہ نے چیخ نہیں ماری، بس آنکھوں میں آنسو لیے خاموش رہی۔ اسی خاموشی نے اس کا اندر کا جلا دیا، اور اسی دن اس کی معصومیت، اس کی بے فکری سب خاک ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ دلیہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، مگر حسن، وہ اس میں ایک ایسی روشنی دیکھتا تھا جو کسی میں نہیں تھی۔ دلیہ کے زخموں میں اسے درد سے زیادہ ہمت دکھائی دیتی، اور وہ فیصلہ کر بیٹھا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا۔ لیکن ماں بسیمہ، اسے دلیہ سے سخت نفرت تھی۔ وہ کہتی، بدوی خاندان کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو کبھی نہیں۔ مگر حسن اپنی بات پر اڑ گیا۔ آخرکار باپ نے کہا، بیٹے کی مرضی ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے۔ دلیہ کو دلہن بنایا گیا، 14 سال کی نازک سی بچی، آدھا وزن زیوروں میں لٹکا ہوا۔ باہر حسن خوشی سے جھوم رہا تھا، اندر دلیہ اپنے جلتے ہوئے ہاتھ کو سہلا رہی تھی۔ 10 مہینے بعد دلیہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا، یوسف، اور ماں بسیمہ جو دلیہ سے نفرت کرتی تھی، اسی نے پلٹ کر کہا، یہ میری بیٹی ہے۔ ماں اور بہو میں محبت بڑھ گئی۔ باغ کی خوشبو، زیتون کے درخت اور عورتوں کے راز سب دلیہ کو سکھائے گئے۔ جیسے جیسے حالات خراب ہوتے گئے، بم، دھماکے، فکرے، خوف۔ ایک دن بسیمہ دل کا دورہ پڑنے سے دلیہ کی گود میں جان دے گئی۔ آخری الفاظ تھے، بنتی، میری بیٹی۔ اسی کے بعد دلیہ نے اس کے گلابوں کی دیکھ بھال شروع کی، جو بعد میں اس کی پہچان بنے۔ اور پھر اس کی گود میں دوسرا بیٹا اسماعیل آیا۔ ایک حادثے میں اسماعیل کے چہرے پر گہرا زخم پڑ گیا، ایک ایسا نشان جو اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا، اور ایک دن اسے اس کی اصل تک لے جائے گا۔